ایک بزرگ ہوئے صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سمندری میں ڈالر، ان کی کتاب ہے مجدد دورہ ان کی حیاتی پہ، اس میں ایک واقعہ درج ہے، وہاں لکھا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں یہ جو بہروپیہ، آپ نے پہلے بھی ہو سکتا ہے کسی درس میں نے آپ کو یہ بات سنائی ہو، تصوف کے حوالے سے اکثر میں سناتا ہوں، بہروپیہ ہوتے ہیں جنہوں نے ادھر خون لگایا ہوتا ہے، رنگ لگا کے بہروپ بٹا کے پھر بعد میں بھیک مانگتے ہیں۔ ایک بہروپیہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں آیا اور اس نے آ کے صدا لگائی۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا جی میں بہروپیہ۔ آپ نے فرمایا اچھا تو بہروپیہ، آج میں نے تجھے کچھ نہیں دینا، اگر تو بہروپیہ ہے جس دن بہروپ بدل کے تو مجھے دھوکہ دے دے گا، جو مانگے گا میں تجھے دوں گا، تو جو کہے گا میں تجھے دوں گا۔ اس نے کہا بادشاہ اب یہ بات تم نے یاد رکھنی ہے، میں نے تمہیں دھوکہ دینا ہے بہروپ بدل کے، تو نے یاد رکھنا ہے، پھر مجھے انعام دینا ہے۔ وہ بندہ چلا گیا، جنگل میں جا کے اس نے ڈیرا لگا لیا، بہروپ بدل کے وہ بیٹھ گیا، اولیاء اکرام کا صوف کا لباس اس نے پہن لیا، صوف کا لباس پہن کے اللہ کے ولیوں کا روپ دھار کے بہروپ بدل کے وہ جنگل میں ڈیرا لگا کے اللہ اللہ شروع کر دی۔ اب قافلے والوں نے گزرنا شروع کیا، قافلے گزرتے تھے، لوگوں نے دیکھا بندہ جی عبادت کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، تو لوگوں نے اس کے پاس آنا شروع کر دیا، اسے نظر نیاز دینا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ اس کی مقبولیت بڑھی، لوگوں کا جمع غفیر اس کے پاس جانے لگا۔ اس کی ایک خوبی تھی کہ لوگ اسے جو کچھ بھی دیتے وہ اپنے پاس نہیں رکھتا، وہ ہر چیز تقسیم کر دیتا، سخاوت کر دیتا۔ علاقے کے سارے بھوکے ننگے گداگار وہاں جا کے جمع ہو گئے، لوگ نظر نیاز دے رہے ہیں، اور اس کی مشہوری کی یہ بھی بڑی وجہ ہو گئی کہ دیکھو یار اتنا سخی ولی ہے، اتنا سخی درویش کہ جو کچھ بھی ملتا ہے اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، ہر چیز تقسیم کر رہا ہے۔ آخر کار اس کی شہرت بادشاہ کے ایوان میں بھی پہنچ گئی۔ اورنگزیب عالمگیر آپ اولیاء اکرام کے بڑے محب تھے، آپ نے جب یہ بات سنی تو چلے گئے، اپنے درباریوں کو حکم دیا بھائی میں نے ان کی زیارت کے لیے جانا ہے، بڑے ہیرے جواہرات کے تھال لے کے، بہت سارے انعام و اکرام اور جو بھی نظر نیاز لے کے، پورا اپنا شاہی قافلہ لے کے جنگل میں اورنگزیب عالمگیر صاحب چلے گئے۔ اب اس نے دیکھ لیا کہ بادشاہ آ گیا، وہ وقت آ گیا انعام دینے کا۔ بادشاہ سلامت نے جا کے بڑی عقیدت کے ساتھ بوسہ لیا اور نظر نیاز پیش کی۔ اس کے بیٹھے بیٹھے اس نے بادشاہ کے جتنے ہیرے جواہرات تھے سارے غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ بادشاہ کے دل میں اور محبت بڑھ گئی، یار واقعی جیسے سنا تھا اسی طرح ہے، اتنا سخی آدمی، سارے ہیرے جواہرات جو مال و متاع وہ لے کے آیا، نظر نیاز کی، ہر چیز اس نے غریبوں میں تقسیم کر دی، پھر خالی بیٹھ گیا۔ بادشاہ سلام لے کے بڑی عقیدت کے ساتھ پیچھے پیروں کے ساتھ واپس گیا ادب کر کے۔ جب دور چلا گیا پھر اس نے بندے کو بھیجا جاؤ یار ذرا بادشاہ کو بلا لاؤ۔ اورنگزیب عالمگیر واپس ڈرتے ڈرتے حضور کوئی غلطی ہو گئی ہے، حضور کوئی مجھ سے خطا ہو گئی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت کوئی غلطی نہیں ہوگی، اب یاد کرو ایک روز تمہارے دربار میں ایک بہروپیہ آیا تھا اور تم نے کہا تھا جس دن بہروپ بدل کے مجھے دھوکہ دے لو گے پھر انعام دوں گا، لاؤ میرا انعام دو، میں وہی بہروپیہ ہوں۔ اب بادشاہ نے بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب بادشاہ نے سوال کیا، اس نے کہا یار مجھے یہ بتا مجھ سے تجھے کتنا انعام مل جائے گا؟ جتنی میں نظر نیاز لے کے آیا ہوں اتنا تو میں نے پھر بھی نہیں انعام تجھے دینا خوش ہو کے، مجھے یہ بتا اتنی دیر سے تو جنگل میں بیٹھا ہے، جو تیرے پاس آتا رہے ہر چیز تقسیم کرتا رہے، ہو سکتا ہے اتنی سالوں میں اتنے عرصے میں لوگوں نے اتنا نہ دیا جتنا آج میں اکیلا لے کے آیا ہوں، وہ بھی میرے سامنے ہیرے جواہرات ساری دولت کو تو نے تقسیم کر دی ہے، یار مجھے یہ بتا
وہ کون سی بات ہے جس وجہ سے تم نے ایک پائی بھی نہیں کھائی اپنی ذات پہ؟ ایک پائی بھی نہیں تو نے لگائی. تیرے حالات اسی طرح روکھی سوکھی کھاتا ہے خود. حالانکہ تو چاہتا تو بہت زیادہ امیر ہو سکتا تھا, نہ کسی کو دیتا. تیرا یہ ڈونک تو چل رہا تھا, تیرا بہروپ تو چل رہا تھا. مجھے یہ بتا کہ تو نے ایسا کیوں نہیں کیا, کیوں نہیں اپنا آپ بنایا؟ اس وقت اس درویش نے, بہروپی درویش نے ایک ایسی بات کی کہ آج کے بہروپی ڈوب مرے وہ بات سن کے. اس نے کہا کہ بادشاہ میں سب کچھ کر سکتا تھا, میں اپنا آپ بنا سکتا تھا, امیر ہو سکتا تھا, نہ کسی کو دیتا, بہروپ بدل لیا تھا, مستقل یہ بہروپ رکھ سکتا تھا. لیکن ایک بات ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ جرت نہیں کی, میں نے جب بہروپ بٹایا, اپنا چینج کیا, بہروپ بدلا, تو میں نے لباس اولیاء اکرام کا, فقراء کا پہنا, صوفیاء کا پہنا. اور میں اگر آج صوفیاء اکرام کا لباس, اگر میرے دل میں یہ خیال تھا کہ اگر صوفیاء کا لباس پہن کے تو نے ایک پائی بھی اپنی ذات پہ لگائی تو قیامت تک صوفیاء اکرام کی ذات پہ لوگ انگلی اٹھائیں گے.